بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم دوسرے سپارے کے 3 نمبر کو کا آخری حصہ جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یعنی صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں ان کے اوپر دوڑی تھیں اور 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں شمار فرما لیا، اور امت محمدیہ کے لیے عمرہ کے دوران اور حج کے دوران ان پہ جو ہے وہ صحیح کرنا لازم قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان میں چکر لگائے۔ جو بھی عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے اس پر حرج نہیں ہے، چاہیے کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ چکر لگائے۔ اور حرج نہ ہونے کے الفاظ اس لیے استعمال فرمائے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر بت نصب کر رکھے تھے، تو مسلمانوں کو چونکہ بتوں کی نفرت سکھائی گئی اور یہ بھی ان کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی گئی، تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے ان پہاڑیوں پر چکر لگانا جو ہے یہ مناسب نہیں خیال کرتے تھے، اس نفرت کی بنا پر جو بتوں کے ساتھ تھی۔ تو اس وقت فرمایا کہ تم نے تو بتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے چکر لگانے ہیں، لہذا تم جو ہے اس میں چکر لگاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ زمانہ جاہلیت میں باوجود اس کے کہ یہاں پر بت پڑے ہوئے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ تم چکر لگاؤ جو کوئی حج کے لیے جائے اور عمرہ کے لیے جائے۔ تو یہ عمرہ کے اندر بھی صحیح کرنا واجب ہے، یہ جو ہے حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی اضافی میں نیکیاں کرے گا تو اس میں اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے، اضافی میں کو کرتا ہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شکر ادا فرمانے جو ہے وہ قدردان ہے اور علم والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ میری رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، تو جو اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور پھر جانتا بھی ہے کہ کون کون دلوں کی کیفیتوں سے واقف ہے، کون عمل کر رہا ہے تو میری رضا کے لیے، تو فرمایا کہ میں تو قدردان ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ان نشانیوں کو یا ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہیں ان کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سامنے ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو یہود اور عیسائیوں کے علماء سو تھے، برے علماء تھے، ان کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ تورات اور انجیل کی جو وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی وہ ان کو چھپاتے تھے اور معنی اور مفاہیم اپنی مرضی کے بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کچھ ہم نے نازل کیا نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھپاتے ہیں کہ ان کو ہم نے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہوئی ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا ابہام اور کوئی پوشیدگی بھی نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، بالکل واضح ہیں، تو اس کے باوجود وہ جان لینے کے باوجود بھی ان کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہوا ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر ہے، جو کوئی بھی لعنت کرتا ہے اس کی لعنت ان کے اوپر ہے اور اللہ کی لعنت بھی۔ تو لعنت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محرومی کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہوا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت فرماتا ہی نہیں ہے، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور فرمایا ہاں وہ سارے کے سارے نہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا
اور پھر جو کچھ چھپاتے تھے وہ سارے کا سارا کھول کر بیان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور اجازت دوسرے علماء جو ایمان لائے تو انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ بھی تھا تورات کے اندر وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ اور تورات میں اور جو عیسائیوں کے علماء ایمان لائے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ انجیل میں یہ آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور پھر جو کچھ چھپاتے تھے اس کو بیان کر دیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول فرماتا ہوں، ان پر میں نگاہ رحمت فرماتا ہوں۔ پچھلوں کے لیے کہا جو میرے محبوب کی شانیں چھپاتے ہیں ان کو جو ہے میں لعنت کرتا ہوں، اور ان کے اوپر کیا کہا، وَأَتُوبُ عَلَیْہِم، انہی کے اوپر میں اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہونے کے سبب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو چھپانا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یعنی دنیا سے جب گئے تو اس وقت بھی وہ کافر تھے، ایمان نہ لائے، کفر کی حالت میں دنیا سے مر گئے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر صرف اللہ کی نہیں، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو کفر کی حالت میں مرنے والا جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے بالکل ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، کیونکہ وہ دوزخی ہے، اور خالدین فیہا، کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ امت محمدیہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اور اپنی سزا بھگت کر وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، اور پھر فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی اللہ کی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں دوبارہ مہلت دی جائے گی۔ یہی زندگی ایک مہلت کی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ جو ہی یہ سانسیں ختم ہوئی پھر مہلت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لاکھ بندہ ترلے منتیں کرتا رہے کہ مالک مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے، اور دوزخی کریں گے، گناہ گار اللہ کے حضور مہلت کی دعا کریں گے بھی اور منت بھی کریں گے، لیکن ان کی اس منت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ کی ان آیات میں سے عظیم آیت ہے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پہلے اللہ کی الوہیت کا ثبوت ہے، پھر آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر آگے دونوں کی دلیل بھی دے دی، اور دلیل کیا دی؟ هو الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ رحم فرمانے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جب تمہیں اپنی رحمتوں سے وہ نوازتا ہے اور تمہیں زندگی وہ دیتا ہے، تمہاری بقا اس کی رحمتوں کی مرہون منت ہے، اور تمہاری وہ نشو و نما فرماتا ہے، اور تمہیں ہر طرح کی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو پھر تمہاری عبادتوں کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری عبادتوں کا حقدار نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔